الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 30 ہے. اس کا موضوع ہے باجماعت نماز کے فضائل و احکام. یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے. محترم سامعین، اس سبق میں پہلے باجماعت نماز کی اہمیت کے بارے میں 2 احادیث سمجھیے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے وہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز قبول نہیں ہوتی اور نماز کا ثواب نہیں ملتا. اور بہت سے علماء کے نزدیک اگر بلا عذر جماعت چھوڑے اور پھر نماز پڑھ بھی لے تو نماز ہوتی ہی نہیں. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے آدمی کی نماز سے 25 درجے زیادہ ہوتا ہے. بعض روایات میں جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ہونے کا ذکر آیا ہے. 25 اور 27 گنا میں ٹکراؤ نہیں، کیونکہ نمازیوں کی حالت کے مختلف ہونے سے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. اخلاص زیادہ ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو کہاں ایک نماز کا ثواب، کہاں 25 یا 27 نمازوں کا ثواب. لہذا باجماعت نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں اگر کہیں سے 100 روپے کے بجائے 2500 یا 2700 روپے ملنے کی امید ہو تو ہم دوڑ کر لیں گے، جیسے تیسے ہو وہاں پہنچ ہی جائیں گے. ایسے ہی یہاں تو آخرت کا اجر زیادہ مل رہا ہے، اس میں تو اور زیادہ کوشش اور اہتمام ہونا چاہیے. شرعی عذر کے بغیر جماعت کبھی نہ چھوڑیں. حضرات محترم، اب باجماعت نماز کی حکمتیں اور فوائد سمجھیے. نمبر 1، جماعت کی نماز میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے قوم میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو، اور پھر اس اتفاق و اتحاد کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک تاکید اور ہدایت ہے کہ پاؤں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں، صف سیدھی ہو اور نمازی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، گویا کہ سب نمازی مل کر ایک انسان ہیں اور کوئی ایسا فرق نہ رہے جس سے خود غرضی پیدا ہو. جماعت کی دوسری حکمت یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. باجماعت نماز کی تیسری حکمت یہ ہے کہ اجتماع کی وجہ سے نماز میں دل لگتا ہے. چوتھی حکمت یہ ہے کہ جماعت میں نیک لوگوں کی برکت سے گناہگاروں کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے. پانچویں حکمت یہ ہے کہ ناواقفوں کو دین کے احکام معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے. چھٹی حکمت یہ ہے کہ حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا ہے. ساتویں حکمت یہ ہے کہ جماعت سے عبادت کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے. آٹھویں حکمت یہ ہے کہ 25 یا 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں. محترم سامعین، اب باجماعت نماز کے بارے میں 10 احکام سمجھیے جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے. نمبر 1، مقتدی کو ہر رکن امام کے ساتھ ہی بلا تاخیر ادا کرنا ضروری ہے. مقتدی امام سے آگے بھی نہ بڑھے اور بلا عذر امام سے پیچھے بھی نہ رہے. تکبیر تحریمہ بھی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو، رکوع بھی امام کے رکوع کے ساتھ ہو، قومہ اور سجدہ بھی امام کے قومہ اور سجدہ کے ساتھ ہو. غرض کہ مقتدی کا ہر فعل امام کے ہر فعل کے ساتھ ہو. ہاں، اگر پہلے قاعدے میں امام مقتدی کے اتحیات پورا کرنے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو مقتدی اتحیات پورا پڑھ کر کھڑا ہو. اسی طرح آخری قاعدے میں اگر امام مقتدی کے اتحیات پورا کرنے سے پہلے سلام پھیر دے تو مقتدی اتحیات پورا کر کے سلام پھیرے اور درود شریف اور دعا نہ پڑھے. ہاں، رکوع سجدے وغیرہ میں اگر مقتدی نے تسبیح نہ پڑھی ہو تو بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. نمبر 2، اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ شروع تو امام کے ساتھ کی، لیکن امام کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی تکبیر تحریمہ ختم ہو گئی تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. اگر مقتدی نے دائیں طرف سلام پھیرنے میں لفظ السلام کی میم امام سے پہلے کہہ لی تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز دہرانا واجب نہیں. نمبر 3،
سلف صالحین میں تکبیر اولیٰ کا اتنا اہتمام تھا کہ اس کے فوت ہونے پر 3 دن افسوس کرتے تھے اور نماز کی جماعت کے فوت ہونے پر 7 دن افسوس کرتے تھے۔ لہذا امام کے ساتھ نماز شروع کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ کوئی عذر ہو تو امید ہے کہ نماز کی پہلی رکعت کے رکوع تک شامل ہو جانے سے تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 4، نماز میں قراءت کی آواز ضرورت سے زیادہ بلند کرنا، خواہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو، مکروہ ہے۔ جتنے نمازی ہوں اتنی ہی آواز بلند ہو، اور مسجد سے باہر آواز جانا تو اور بھی برا ہے۔ اسی طرح تکبیرات کا حد سے زیادہ بلند آواز سے کہنا بھی خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، سخت ضرورت کے بغیر امام کو لقمہ دینا مکروہ ہے۔ سخت ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہو، یا رکوع نہ کرتا ہو، یا چپ کھڑا ہو جائے، کوئی اور صورت نہ پڑے۔ امام کو چاہیے کہ اگر مسنون مقدار میں قراءت کر چکا ہو تو رکوع کر دے۔ امام کا مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل کر آؤ اطمینان اور وقار سے، اور جلدی نہ کرو۔ جتنی نماز امام کے ساتھ مل جائے اسے ادا کر لو، اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ لہذا رکعت یا تکبیر اولیٰ پانے کے لیے بھاگ کر نہ آئیں۔ نمبر 7، اگر مقتدی ایسے وقت آئے کہ نماز کی جماعت شروع ہو چکی ہو تو امام کو جس حالت میں پائے اس کے ساتھ مل جائے۔ اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر فوراً دوسری تکبیر کہے بغیر رکوع میں چلا جائے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے۔ رکوع میں امام کے ساتھ ذرا سی شرکت بھی کافی ہے۔ اگر امام اتنا سیدھا نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں، اور مقتدی اتنا جھک گیا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکتے ہوں تو اسے رکعت مل گئی۔ مقتدی کو ایک تسبیح کی مقدار رکوع میں ٹھہرنا واجب ہے، اور باقی تسبیحات چھوڑ کر امام کی پیروی لازم ہے۔ جس مقتدی کی امام کے ساتھ ایک یا زیادہ رکعتیں فوت ہو جائیں اسے مسبوق کہتے ہیں۔ امام کے دائیں طرف سلام پھیرنے میں لفظ السلام کہنے سے پہلے اگر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس کی اقتداء صحیح ہے۔ نمبر 8، مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے۔ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ امام کے ذمے سجدہ سہو نہیں ہے تب کھڑا ہو جائے، اور اپنی نماز کی چھوٹی ہوئی رکعتیں اس طرح پوری کرے کہ گویا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن پہلا قاعدہ چونکہ 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، لہذا امام کے ساتھ پڑھی ہوئی رکعت ملا کر جو دوسری رکعت بنے اس کے بعد پہلا قاعدہ کرے۔ مثال کے طور پر ظہر کی 3 رکعتیں ہو جانے کے بعد کوئی شخص جماعت میں آ کر ملا تو اسے چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکوع سجدہ کرے اور پہلا قاعدہ کرے۔ کیونکہ ایک رکعت اسے امام کے ساتھ ملی ہے، اس حساب سے یہ اس کی دوسری رکعت بنتی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائے اور اس کے بعد قاعدہ نہ کرے، کیونکہ یہ امام کے ساتھ ملی ہوئی رکعت کے حساب سے تیسری رکعت بنتی ہے، اور پھر تیسری رکعت پڑھے اور اس میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے، اور اس کے بعد آخری قاعدہ کرے۔ نمبر 9، امام کے آخری قاعدے میں مسبوق التحیات کے بعد خاموش بیٹھا رہے، اور بہتر یہ ہے کہ التحیات ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کا التحیات پورا ہو، اور درود شریف اور دعا نہ پڑھے۔ لیکن اگر درود شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم نہیں۔ نمبر 10، اگر امام آخری قاعدے کے بعد بھول کر کھڑا ہو جائے تو مقتدی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ورنہ مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر دوران نماز نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو سلام پھیر کر نماز ختم کر دے اور وضو کر کے نئے سرے سے نماز ادا کرے۔ اگر باجماعت نماز کے دوران مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو جس طرف سے راستہ ہو اس طرف سے وضو کے لیے نکلے۔ نمازیوں کے آگے سے گزرنا بھی درست ہے۔ اگر راستہ نہ ہو تو صفوں کو چیر کر جانا بھی درست ہے۔ ناک یا منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ایسی صورت بنا لے گویا نکسیر پھوٹی ہے۔
اور پچھلی صف والے پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر خلا پر کرے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 30 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 31 کا موضوع ہوگا دعا مانگنے کا ثواب اور طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔